الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وازک الصلاۃ و طیب التسلیمات اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بحق طٰہٰ و یاسین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر و بک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک 2025 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ پیارا مہینہ، یہ لطف و کرم کی گھڑیاں، یہ اس کے احسانات کے لمحے اور اس کی مہربانیوں کی نگاہ ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ کتنی اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں خیر سے، رحمت سے، صحت تندرستی سے اور ایمان کی سلامتی سے داخل فرما رہے ہیں کہ جس مہینے کے لیے اللہ پاک جنتوں کو 11 ماہ سجاتے ہیں، اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں، اپنے لطف و کرم سے نوازتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے لیے اس کی سجاوٹ کو اور کیا جاتا ہے۔ پہلی رات رمضان کی آتی ہے تو اللہ رب العزت کئی لاکھ اہل جہنم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیا مبارک گھڑیاں ہیں، کیا مبارک لمحے ہیں رمضان المبارک کے، کہ جب قلب مومن پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جب قلب مومن پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے اور مہربانیوں کے جلووں کے ساتھ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے بندو، میں تم پر اپنی رحمت کے لیے موجود ہوں۔ میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، لیکن اس رحمت سے تمہارے دامن بھر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے یہ لمحے کوئی عام لمحے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے جود و کرم کی انتہا ہے، مہربانیوں کی انتہا ہے، اس کی سخا کی انتہا ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیارے لمحے عطا کر دیے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس پیارے مہینے میں داخل کر دیا۔ اب اس مہینے میں ہماری کچھ پرائرٹیز ہونی چاہیے، ترجیحات، ان کو پہلے ہی سیٹ کر لیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں نے نمازیں ساری پڑھنی ہیں، کوئی قضا نہیں کرنی، بلکہ تراویح کو بھی ادا کرنا ہے اور دیگر نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میں نے تہجد بھی ادا کرنی ہے، میں نے اشراق اور چاشت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادات میں گزارنا ہے۔ پھر یہ پرائرٹی سیٹ کر لیں کہ میں نے قرآن حکیم کی تلاوت سوچ سمجھ کر کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے کہ میرے اندر قرآن کی تعلیمات کا ایک انقلاب آ جائے، ایک تبدیلی آ جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے۔ ہم سیٹ کریں اپنی ترجیحات کو کہ میں نے اس رمضان میں نماز تراویح کو اتنا پیار سے، محبت سے ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑنا واجب نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایک نماز تراویح کی رکعت پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر 20 رکعت پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ پاک رمضان المبارک میں اس تلاوت پر ایک حرف کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور چاہیں تو 70 کی بجائے 100 بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا اصول ہے، اس کا قانون ہے۔ ہمارا تو کام ہے کہ اس کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے چلے جانا۔ تشکر ہماری زباں پہ جاری رہے، صبر زباں پہ جاری رہے، ہمارے حالات اس طرح سے بدل جائیں
کہ واقعی ہی صحیح معنوں میں ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پورے جسم کا روزہ ہو، کیونکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کا نام ہے، اپنے آپ کے اندر انقلاب لانے کا نام ہے۔ تو اگر اس طرح کا روزہ رکھ لیا تو یقیناً یہ وہی روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو کیوں نہیں اجر ملے گا؟ جب روزہ کامل ہوگا اور اس مقام پر ہوگا تو اللہ رب العزت اجر بھی تو مقام والا عطا فرمائیں گے، اور ان گنت نیکیاں، ان گنت رحمتیں اور برکات ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے سیٹ کرنا ہے رمضان المبارک میں اپنی پرائرٹیز کو۔ کیا پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے؟ کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز تراویح اور باقی نمازیں ادا کریں گے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں، عبادات میں، اپنے تلاوت میں، اپنے اللہ کو یاد کرنے میں لگانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے کاروبار چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں گے، نہیں۔ کاروبار اگر اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ گھر کے کام کاج ان کو کرتے کرتے اللہ رب العزت کی یاد کو فراموش نہ کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک خاتون خانہ کے لیے گھر میں جھاڑو لگانا، برتن صاف کرنا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سحور و افطار بنانا، یہ بھی تو عبادت میں شامل ہے، یہ بھی عبادات ہیں۔ لیکن اس میں پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے۔ پرائرٹیز کیا؟ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں، اللہ کی یاد میں لگانا ہے، اپنی نمازوں میں لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ سحری کے لیے یا افطاری کے لیے اتنی ڈشز ریڈی کرنی ہے کہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے، اور ہمارے لیے تہجد کی نماز کے 2 نفل پڑھنے کا بھی ٹائم نہ رہے۔ نہیں، وہ بھی کام کریں لیکن اللہ رب العزت کی یاد کو بھی فراموش نہیں کرنا۔ کیا ہی پیاری بات ہو کہ ہم ایک کیلنڈر بنا لیں اور اس کیلنڈر پہ سیٹ کر لیں اپنی پرائرٹیز کہ میری نمازوں کے لیے یہ وقت ہے، تلاوت کے لیے یہ وقت ہے، گھر کی امور خانہ کے لیے یہ وقت ہے، پھر میرے لیے تراویح کے لیے یہ وقت ہے، نوافل کا یہ وقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے ہم اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر لیں گے تو کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کی برکات سے اپنے دامن بھر سکیں گے اور یہ برکات سمیٹ سکیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے آس پاس، آس پڑوس میں پتہ کریں کہ کون کون ہماری مدد کے لیے دیکھ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو فون کر لینا، نہیں، بلکہ اس کے گھر جا کر انہی دنوں میں، آج کل میں راشن کی ضرورت ہے راشن بھیج دیں، کیش کی ضرورت ہے کیش بھیج دیں۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے در پہ آ کے مانگے تو تبھی بہتر ہے، نہیں، بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دیں اور اس کے گھر جا کر اس کی مدد کریں۔ یقیناً ایسے لوگ جو اس کمال پر پہنچے ہیں، تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے مقربین نہیں تو اور کیا ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رحمت کے 10 دن، پھر بخشش کے 10 دن، پھر جہنم کے نجات کے 10 دن۔ تو یہ 10 دن کر کے اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی رحمتوں کو ہمارے قریب کر دیا ہے۔ رحمت تلاش کرنے کے لیے اب اللہ نے دن اور رات ہمیں عطا کر دیے، اور پھر بڑی مزے کی بات کہ اللہ خالق کائنات نے شیطان کو باندھ دیا، قید کر دیا، تاکہ میرے بندوں کو میری یاد سے بھٹکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے، بلکہ میرے بندوں کو کوئی ادھر ادھر نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کی یاد ان کے دلوں میں رہے اور شیطان ان کو گمراہ کرنے کی کوئی پلاننگ نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر ہمارا اپنا نفس ہے، تو اپنے نفس پہ جب ہم روزہ رکھیں گے ہمارے اندر کئی احساس جنم لیں گے، شعور جنم لے گا،
ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، غربا کے لیے ہمارے دل میں احساس جاگے گا، فیلنگز ہوں گی کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ جس کی آمدن 40 سے 50 ہزار سے کم تر ہے، وہ بندہ مشکل میں ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی آنے والے ان چند گھنٹوں میں یا آنے والے دن میں، ہم ان ضرورت مندوں، حاجت مندوں، غربا کے در پر پہنچے، کسی کو راشن دے دیں، کسی کو عید کے لیے کپڑے بنا کر دے دیں، کسی کے لیے میڈیسن لے کر دے دیں، کسی کا کسی طرح سے خیال رکھ لیں، تو کتنی ہی اچھی بات ہے۔ کتنے چہرے مسکرا اٹھیں گے، کتنے چہروں پر رونق آ جائے گی، کتنے چہرے آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے، کتنے ہاتھ اٹھیں گے کہ جس سے دعا ہوگی، اور وہ دعا کے بدلے میں اللہ کریم ہماری یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی بہتر کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، رحمت کا عشرہ رحمت مانگنے کا ہے، بخشش مانگنے کا ہے، اور آخری عشرہ اسی کی تو بات ہی کیا ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے، لیلۃ القدر اس میں آ رہی ہے، تو اس لیلۃ القدر کو بھی ہم نے تلاش کرنا ہے، پانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اگر پورے مہینے میں اعتکاف کی نیت سے نماز پڑھیں گے، اعتکاف کی نیت سے تلاوت کریں گے کہ میرا یہ وقت اعتکاف میں ہے، تو اللہ رب العزت اعتکاف کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ لمحے، یہ رمضان کا وقت، یہ روزے اور یہ سارا ماہ رمضان ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے لطف و کرم کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کسی دوسرے کے لیے احساس کا مہینہ ہے، کسی غریب کے لیے، تنگ دست کے لیے، فقیر کے لیے، کسی ضرورت مند جو حاجت مند کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھرانے کا مہینہ ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جس سے دوسروں کے دکھ درد سمیٹ سکیں، مشکلات میں کمی کر سکیں، دوسروں کے لیے بہتری کا انتظام کر سکیں، آسانیاں پیدا کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔